بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل شفقت علی آفیشل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی۔ آیت نمبر 2 کی تفسیر، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی نہ سمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں، اگرچہ قرآن مجید نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقوی ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن مجید نے غیب کا الفاظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا کان سے سونگ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ، یا اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دی ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانب ہو کر پڑھنا چاہیے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسیانی خواہشات قرآن مجید کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعہ ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے